ہسٹری میں دیکھا جائے تو اسکائی ڈائیونگ کا سب سے بڑا حادثہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اس غلطی کا اندازہ تو تب ہوا جب 18 اسکائی ڈائیور پلین سے کود چکے تھے اور اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ پلین سے کودنے کے بعد 18 کے 18 اسکائی ڈائیور کی ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گئی۔ یہ سارے کے سارے ایکسپیرینس اسکائی ڈائیور تھے مگر ان کا ایکسپیرینس کوئی کام نہ آ سکا۔ اس حادثے میں 16 کے 16 اسکائی ڈائیورز مارے گئے اور باقی 2 بچے جنہوں نے وہ کہانی سنائی جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج اس حادثے کو لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیک ایری امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوہایو میں موجود ہے جو نارتھ امریکہ کی چوتھی اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک ہے۔ لیک ایری کے ساؤتھ میں 13 کلومیٹر دور ایک اوٹنر ایئرپورٹ، ایک چھوٹی سی ایئر فیلڈ موجود ہے۔ 27 اگست 1967 کو اس ایئرپورٹ پر 30 اسکائی ڈائیور آ پہنچے تھے جن کو فری ٹکٹ آفر کی گئی تھی۔ ورلڈ وار سیکنڈ میں یوز ہونے والا B-25 بمبر پلین جسے ایک پرائیویٹ کمپنی نے موڈیفائی کیا تھا اس نے ہی انہیں فری ٹکٹس آفر کی تھی۔ جب سب اسکائی ڈائیور ایک ایک کر کے پلین میں بیٹھنے لگے تو اس میں جگہ کم پڑنے لگی تو پائلٹ نے پلین اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے صرف 20 کو ہی سلیکٹ کیا اور یہ سلیکشن اسکائی ڈائیور کے ایکسپیرینس اور اسکل لیول کی بنا پر کی گئی تھی۔ پیچھے بچنے والے اسکائی ڈائیورز کو افسوس تو ہوا لیکن انہیں کیا پتہ تھا پائلٹ کا یہ فیصلہ ان کی جان بچانے والا ہے۔ پلان یہ تھا کہ بمبر اوٹنر ایئرپورٹ سے گھومتا ہوا 20,000 فٹ کی اونچائی تک جائے گا اور اسی ایئرپورٹ پر آ کر 18 ڈائیورز کو ڈراپ کرے گا اور مزید 30,000 فیٹ کی اونچائی پر جا کر آخری 2 ڈائیورز ڈراپ ہوں گے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے صبح کے وقت فلائٹ نہ ہو پائی جو جا کر دن کو 3 بجے ہوئی۔ پلین میں موجود سبھی ڈائیور بہت خوش تھے کیونکہ ان کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا بمبر کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک فری فلائٹ بھی تھی۔ فائنلی 1 گھنٹے کے بعد بمبر 20,000 فیٹ کی اونچائی تک پہنچ چکا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے پائلٹ نے لوکیشن کنٹرول روم سے مانگی۔ کنٹرول روم نے پائلٹ کو بتایا کہ وہ ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہے۔ چند منٹ بعد پائلٹ نے ڈائیورز کو ڈائیو کرنے کی اجازت دی۔ وہ چھوٹی سی غلطی جو ان کی جان لینے والی ہے ہو چکی ہے مگر معلوم کسی کو نہیں۔ اس اونچائی پر ٹمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا جس کی وجہ سے ڈائیورز نے اپنے اوپر جمپ سوٹ کی 2 لیئرز چڑھائی ہوئی تھیں اور سب نے B-25 سے چھلانگ لگا دی تاکہ وہ ایک ساتھ اپنی فارمیشن بنا سکیں۔ وہ سب اپنی ڈائیونگ کو انجوائے کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے بادلوں کی موٹی لیئر کو کراس کیا تو ان کی انجوائمنٹ خوف میں بدل گئی۔ لیکن جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ان کے نیچے لیک ایری کا دور دور تک گہرا پانی موجود ہے اور اس وقت ان کی اونچائی 3,000 فیٹ تھی جب انہوں نے اپنے پیراشوٹ ڈپلوائے کر دیے اس امید سے کہ وہ پانی کو کراس کر لیں۔ وہ نیچے سیدھے پانی میں ڈائیو کر چکے تھے جو زمین سے 10 کلومیٹر دور تھی اور پہنے ہوئے جمپ سوٹ کی وجہ سے یہ سارے ڈوبنے لگے۔ ان میں 2 ڈائیور ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے کپڑے اور شوز نکال دیے تھے۔ بس یہی 2 ڈائیور باقی بچے، باقی کے 16 ڈوب چکے تھے اور ان کی باڈیز اگلے کئی دنوں تک کسی کو نظر نہیں آئیں۔ اس حادثے نے پوری دنیا میں ہیڈ لائن مچا دی تھی اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک پوری ٹیم بھی بھیجی گئی تھی۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کو کہاں ڈراپ کیا گیا تھا اور غلطی کس کی تھی۔ کنٹرول روم کا کہنا ہے کہ جب انہیں ڈراپ کیا گیا تھا تو وہ لیک ایری سے 10 کلومیٹر دور تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ہوا کی وجہ سے ڈرفٹ ہو کر لیک ایری تک جا پہنچے تھے۔ ایکسپرٹس نے جب ہوا کا پریشر دیکھا تو اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہوا صرف انہیں 5 کلومیٹر تک ڈرفٹ کرا سکتی تھی، یعنی کنٹرول روم کے بیان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ دوستو، یہاں آپ کو اصلی غلطی کا بتاتے چلیں تو وہ ہے کنٹرول روم کی، کیونکہ کنٹرول روم نے ان دونوں پلینز کی لوکیشن مکس کر دی تھی اور جس کے نتیجے میں ڈائیور سیدھا لیک ایری میں جا گرے۔